عام خبر دیں، صدر مملکت شہباز شریف اور عمران خان میں ثالثی کے لیے تیار۔ عارف الوی کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کو اختلافات ختم کر کے ایک میز پر بیٹھنا چاہیے۔ وفاق اور صوبوں کا تنازع ملک کے لیے خطرناک ہے۔ لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو، جس میں کہا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہ سیاستدانوں کو اپنی انا ختم کر کے ایک میز پر بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ انتخابات کے لیے سازگار ماحول بن سکے۔ ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ میں ہم حساب کتاب رکھنے پر پکڑے گئے ہیں۔ بطور پارٹی سیکرٹری میں نے اسد کیسر اور سیبا ضیاء کو اکاؤنٹ کھولنے کا کہا تھا۔ اس ملاقات کی اندرونی کہانی جان لیتے ہیں۔ بیورو چیف لاہور ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز صاحب، صحافیوں سے ملاقات میں کیا کیا گفتگو ہوئی؟ بالکل فضا، آج عارف الوی نے پہلی بار یہ اعتراف کیا کہ جو پارٹی اکاؤنٹس کھولنے کی بات تھی تو انہوں نے سیما ضیاء اور اسد کیسر کو خود کہا تھا کہ اکاؤنٹس رکھیں، لیکن ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ہم حساب کتاب رکھنے پہ پکڑے گئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرا آئینی یہ مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن ملک کی خاطر میں عمران خان اور شہباز شریف میں تعلقات بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنے کو تیار ہوں، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال اس محاذ آرائی کی متحمل نہیں ہو سکتی، مجھے آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ملک کی خاطر میں ان دونوں کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کو تیار ہوں۔ اس طرح انہوں نے ثالثی کی نہ صرف پیشکش کر دی، دوسری جانب جب ایک سوال میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے کبھی کسی کو اداروں کے خلاف بیان دینے کے لیے نہیں کہا، غالباً ان کا اشارہ شہباز گل کی جانب تھا کہ میں نے کبھی اداروں کے خلاف اپنی پارٹی میں کسی کو بات کرنے کے لیے نہیں کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں تمام سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، تمام سیاسی قائدین کو مل کر بیٹھنا ہوگا کہ موجودہ حالات کیسے صحیح کیے جا سکتے ہیں۔ بالخصوص شہباز شریف اور عمران خان کو آپس میں تعلقات اس قدر بہتر کرنے چاہیے کہ ہم اگلے انتخابات میں جا سکیں۔ موجودہ حالات میں جو انتخابات ہیں وہ ممکن نہیں ہے، یہ ان کا کہنا تھا کہ اگر تعلقات میں اسی طرح تناؤ رہا تو انتخابات پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے کبھی جتنی بھی سمریاں حکومت کی جانب سے آئیں، وفاقی حکومت کی جانب سے تقریباً 85 سمریاں آئیں، میں نے سوائے 2 سمریوں کے، ایک EVM مشین کی اور ایک اوورسیز پاکستانیز کا جو ووٹ کا حق تھا، اس کے علاوہ تمام سمریوں باقی تمام پر سائن کیے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ایاز شجاع صاحب، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور امریکی سازش اور مداخلت کا واویلا کرنے والی PTI امریکہ سے تعلقات اب بہتر کرنے کے لیے برتول رہی ہے۔ تحریک انصاف نے امریکہ میں لابنگ فرم کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں۔ معاہدے کے تحت لابنگ فرم 6 ماہ تک PTI کے لیے تعلقات عامہ کی خدمات سر انجام دے گی۔ گزشتہ روز عمران خان کی جانب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے خفیہ ٹیلی فونک رابطے کا بھی انکشاف ہوا تھا۔ تحریک انصاف کو غلطی کا احساس ہو گیا، امریکہ سے بگڑے تعلقات بہتر کرنے کے لیے لابنگ فرم کی خدمات حاصل کر لیں۔ PTI اور فرم کے درمیان معاہدے کی کاپی منظر عام پر آ گئی۔ تحریک انصاف نے امریکی لابنگ فرم سے 6 ماہ کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کے تحت فرم تحریک انصاف کے رہنماؤں کے انٹرویوز شائع کرنے اور نشر کرنے کا انتظام کرے گی۔ انڈیا میں PTI کی نمائندگی کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ فرم PTI کی سوشل میڈیا کی تشہیر کی بھی ذمہ دار ہوگی۔ خدمات کے عوض PTI لابنگ فرم کو ہر ماہ $25,000 ادا کرے گی۔ گزشتہ روز عمران خان کی جانب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے خفیہ ٹیلی فونک رابطے کا بھی انکشاف ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق رابطے کے دوران چیئرمین PTI نے موجودہ صورتحال پر امریکی سفیر سے مدد کی اپیل کی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے عمران خان کو ان کی بات واشنگٹن تک پہنچانے کی یقین دہانی کروائی۔ عمران خان اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے ہیں۔ PTI کی جانب سے امریکہ میں لابنگ فرم کی خدمات لینے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان نے قوم میں امریکہ کے خلاف سازشی تھیوری گھڑ کے ہجران پیدا کیا ہوا ہے اور اب خود امریکہ سے ترلے اور معافی پر اتر آئے ہیں۔ اس کپتان کے کتنے چہرے ہیں، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ جبکہ رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان کہتی ہیں کہ PTI امریکہ سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس مقصد کے لیے $25,000 ماہانہ پر امریکہ PTI کی جانب سے لابنگ فرم کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ انصاف نے امریکہ میں ایک لابیسٹ فرم انگیج کی ہے اپنی وہاں ساکھ بہتر کرنے کے لیے، اپنے رشتے بہتر کرنے کے لیے، اپنی ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے۔ یہاں آپ نے مستقل
अमेरिका के खिलाफ तकारीर फरमाई हैं, दूसरों को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहा है, और आपने 6 महीने का इस वक्त मुआहदा किया है। 25,000 अमरीकी डॉलर हर माह दिए जाएंगे इनकी सर्विसेज और इनकी मावनत को अवेल करने के लिए। एक और बड़ी और अहम खबर, शुमाली वजिस्तान में अमायदीन के साथ हुकूमती पार्लिमानी कमेटी का मुज़ाकराती जरगा कामयाब हुआ। अमायदीन ने इलाके की तमाम सड़कें और आमदोरफ्त के लिए खोल दी हैं। इन्होंने अपने मुतालबात मुज़ाकराती जरगे के सामने रखे। हुकूमती कमेटी ने मुतालबात के हवाले से यकीन दहानी कराने के बाद 15 दिन का वक्त मांगा है। मुतालबात से वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। ज़राए कन्फर्म करें कि शुमाली वजिस्तान के अमायदीन पर मुश्तमिल वक्त की वज़ीर आज़म से मुलाकात कराई जाएगी। इस अहम तरीन पेशरफ्त पर बात करते हैं पेशावर के ब्यूरो चीफ फिदा खटक से। फिदा खटक, सबसे पहले मुतालबात के हवाले से बताइएगा, रिजर्वेशंस क्या थी जिसकी बिना पर इन मुतालबात को मानने का इंदिया दिया गया है, मुज़ाकरात की कामयाबी का इंदिया दिया गया है? जी देखें, सबसे बड़ा मुतालबा तो उनका वहाँ पे जो अमन व अमान का इशू गुज़िश्ता 3-4 माह से चला आ रहा है, वहाँ पे टारगेट किलिंग के बेदरेग वाक़यात हुए हैं। अमन व अमान के हवाले से बहुत ज़्यादा वहाँ पे मसाइल थे। बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे नामालूम अफराद के हाथों टारगेट हुए, तो उनका बेसिक बुनियादी इशू तो यही था। इसके अलावा वहाँ पे बाकी मसाइल भी हैं जो कि तरक्याती उससे ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पे काम है, वहाँ पे तरक्याती काम है या टेलीफोन और इंटरनेट वगैरह की सहूलत नहीं है वहाँ पे, इस तरह के छोटे बहुत वो बड़े मुतालबात थे। लेकिन बुनियादी मुतालबा उनका यही था कि जो अमन व अमान की सूरत हाल वहाँ पे इंतहाई ख़राब है और टारगेट किलिंग हो रही है। हुकूमत इस हवाले से कोई ठोस लाया अमल दे, उस पर काबू पाले। जिस तरह के हमने देखा कि ज़रब अज़ब के ऑपरेशन के दौरान के बाद वहाँ पे शुमाली वज़ीरिस्तान हो या जनूबी वज़ीरिस्तान हो या दीगर कबायली इलाके हों, वहाँ पे एक मिसाली अमन कायम हो गया था। लेकिन अभी 3-4 महीनों से वहाँ पे ये इशू दोबारा पैदा हो गया है, जिस पर उन्होंने धरना दिया। और ये धरना जो है गुज़िश्ता तकरीबन 3 हफ्तों से ज़्यादा वक्त हो गया कि वहाँ पे जारी था। उन्होंने तमाम सड़कें ब्लॉक कर दी थी और नेक्स्ट जो इनका प्रोग्राम था वो ये था कि वो 14 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पे उन्होंने मनाने का ऐलान किया था। इसके अलावा वो कह रहे थे कि हम अपने धरने को इस्लामाबाद मुंतकिल करेंगे, इस्लामाबाद तक जो है लॉन्ग मार्च भी करेंगे। तो अभी जो मुज़ाकरात खुश उसलूबी से तय पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिदा खटक। आर्मी चीफ का एजाज परेड में मलका बरतानी की नुमाइंदगी करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खसूसी खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बनी नौ इंसान की तकदीर बदलने के लिए सबको तसादुम की बजाय अमन और तामुन का रास्ता इख्तियार करना होगा। पाक बरतानी ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एहतराम पर मबनी है। पास आउट होने वालों में 2 पाकिस्तानी कैडेट्स भी शामिल है। पाकिस्तान और पाक फौज का बड़ा एजाज। जनरल कमर जावेद बाजवा रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट पासिंग आउट परेड के पहले पाकिस्तानी मेहमान खसूसी बन गए। General salute, present, arms. ISPR के मुताबिक तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती, मुश्तरका इक़दार और बाहमी तामुन पर मबनी हैं। ये ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। The bonding between the two armed forces is uniquely special as well, forged on the battlefield of Great Wars and kept alive over the years through extensive regimental affiliations and close professional contact in training and myriad of other military activities. जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि आलमी अमन के मफाद में है कि बैनुल-अक़वामी कानून के वकार को बरकरार रखा जाए। अगर हम ऐसा करने में नाकाम रहे तो मुझे डर है कि हम इस खूबसूरत दुनिया को तबाह कर देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर मेहमान खसूसी पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। मिलिट्री एकेडमी काकूल के 2 पाकिस्तानियों समेत आला कारकर्दगी दिखाने वाले दीगर कैडेट्स को एजाज़ात भी दिए। इसी से जुड़ी खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रॉयल मिलिट्री एकेडमी बरतानिया में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब पूरे मुल्क के लिए बड़ा एजाज़ करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया और कहा कि ये पाकिस्तान बरतानिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी मुसल्लह फ़ौज की कामयाबी का एतराफ़ है। जबकि चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि आर्मी चीफ का रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में जाना
دراصل ان کی فوج کے حوالے سے ریفارمز اور ملک میں دہشت گردی کے تدارک کا اعتراف ہے۔ اس سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں مزید مضبوطی آئی ہے۔ ویلکم بیک۔ بغاوت اور اداروں کے خلاف اکسانے کا کیس، شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کے لیے پولیس کی نظر ثانی اپیل مسترد، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوانے کا فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے۔ شہباز گل نے کوئی بھی اعترافی بیان دینے کی تردید کر دی، کہتے ہیں کہ دباؤ کے باوجود عمران خان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ کو رہا کیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ دو روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر شہباز گل اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش۔ دوران سماعت شہباز گل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سونے نہیں دیا جاتا، طبی معائنہ بھی نہیں کرایا گیا، وہ افواج کے بارے میں غلط بات کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ شہباز گل نے باہر میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے بتایا ان سے عمران خان کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن انہوں نے کوئی اعترافی بیان نہیں دیا۔ تفتیشی آفیسر اور ایڈوکیٹ جنرل دونوں نے ملزم کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ کہا شہباز گل سے دوسرا موبائل اور لیپ ٹاپ برآمد کرنا ہے، پولیگرافک ٹیسٹ کرانا ہے۔ مجسٹریٹ عمر شبیر نے دلائل مکمل ہونے پر پولیس کی جانب سے شہباز گل کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ پولیس کی جانب سے مجسٹریٹ عمر شبیر کے فیصلے کے خلاف سیشن عدالت میں نظر ثانی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کا حکم دے دیا۔ شہباز گل کے وکیل فیصل چودھری نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا شہباز گل کی ضمانت کے لیے درخواست فائل کرنے جا رہے ہیں۔ عدالتی حکم پر شہباز گل کو ڈاکٹرز کے بورڈ کے پاس لے جا کر طبی معائنہ کرایا گیا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق ملزم کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں۔ کیمرامین راجہ عباد کے ساتھ محمد اویس، نیو نیوز اسلام آباد۔ تحریک انصاف کا شہباز گل پر مبینہ تشدد کا الزام۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ کس قانون کے تحت اور کس کے احکامات پر اسے نشانہ ستم بنایا جا رہا ہے۔ اگر اس نے کوئی قانون توڑا ہے تو اسے صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے ہے۔ اسی بارے میں فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ تحریک انصاف شہباز گل پر پولیس حراست میں شدید تشدد کا معاملہ عالمی فورمز پر اٹھائے گی۔ ڈاکٹر شیری مزاری کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ عالمی اداروں سے رجوع کریں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ شہباز گل پر پولیس کا تشدد ناقابل برداشت ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے قائدین ہر قسم کا ظلم برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ ادھر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا سعودی عرب سے آئی جی اسلام آباد سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پولیس کو شہباز گل کے ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے بنی گالا چھاپہ مارنے سے روک دیا۔ وزیر داخلہ نے شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ کی گرفتاری پر بھی ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے فون پر شہباز گل کیس سے متعلق تفصیلات لیں۔ آئی جی اسلام آباد نے انہیں بتایا کہ شہباز گل کا ڈرائیور بنی گالا میں روپوش ہے، بنی گالا ریڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر وزیر داخلہ نے انہیں روکا کہ بنی گالا میں چھاپہ نہ مارا جائے۔ ویلکم بیک۔ سیاسی جماعتیں قومی پرچم پر اپنے پرچم کو ترجیح دینے لگی ہیں۔ لاہور کی شاہراہوں کی بات کریں، پی ٹی آئی کا پرچم قومی پرچم کے اوپر لگایا گیا۔ جی ہاں، سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس پر پی ٹی آئی حکام نے یہ حل نکالا ہے کہ قومی پرچم ہی اتار دیے ہیں۔ نون لیگ نے قومی پرچم کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانے پر پنجاب اسمبلی میں پرچم احترام آرڈیننس کی خلاف ورزی پر مذمتی قرارداد جمع کرا دی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے عامر سلامت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عامر، بتائے گا اس قرارداد کا متن؟ پاکستان تحریک انصاف 13 اگست کی رات کو آزادی کا جشن منانے کے حوالے سے ایک بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں۔ اس کے لیے تیاریاں بھی جاری ہیں، مگر جس مقام پر ہم کھڑے ہیں مین بلورڈ گلبرگ میں، یہاں سے لے کر یہ تمام جیل روڈ اور کرتبہ چوک تک آج سے 2 دن قبل جو ہے پاکستانی پرچموں کی بہار بھی دکھائی دیتی تھی، مگر پاکستان تحریک انصاف نے گزشتہ رات اسی پاور شو کے حوالے سے جو اپنا کرنے جا رہے ہیں
हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचम है वो कौमी परचम के ऊपर लगा दिए, जिस पर बड़ा रद्द-ए-अमल आया। सोशल मीडिया पे भी हमने इसकी भी आवाज़ उठाई कि पाकिस्तान के परचम की तौकीर और इसके वक़ार को बुलंद रखना है। तो हमने देखा कि जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की गाड़ियां हैं वो इस हवाले से झंडों को उतारती दिखाई दी, मगर वो पार्टी परचमों को नहीं उतारा गया, ना ही कौमी परचमों को उन पार्टी परचमों के ऊपर लगाया गया, बल्कि वो पाकिस्तान के झंडे आन शान और बान उतार ली गई। और इस वक्त जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं, इन तमाम जो पोल्स लगे हैं तमाम तर, इन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों की तो बहार दिखाई देती है, मगर जो जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के हवाले से कि लाहौरियों की रवायत भी रही है कि बड़ा अच्छा जश्न मनाते हैं और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बड़ा इंतज़ाम करती है, उनके तमाम तर जो पाकिस्तानी परचम हैं वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने अपनी सरकारी गाड़ियों से, उनकी एक लिफ्ट होती है, उनसे उतार कर जो है वो ले गए हैं। उनकी दोबारा इनको नहीं यहाँ पर लगाया गया। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इस हवाले से सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा जो है रद्द-ए-अमल आ रहा है कि पाकिस्तान का जो वक़ार है उसको बुलंद रहना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही गवर्नमेंट है पंजाब में, और ये किसने अहकामात दिए, और अफसरान भी इस हवाले से कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है कि क्या हुआ है। हमें ज़राए ने यह भी बताया था कि इन पार्टी परचमों को हमारी खबर नशर होने के बाद ऊपर लगाया जाएगा इन पार्टी परचमों से, मगर अब देखने में आया है कि ये रात गए और शाम की भी अगर हमारी फुटेजेस भी अगर अब हमारे फ्रेम में चल रही होंगी टीवी की स्क्रीन पर, अब वो पाकिस्तानी परचम तो दिखाई नहीं दे रहे, मगर तहरीक इंसाफ के झंडे लहराते दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सलामत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पीटीआई गुज़िश्ता 8 साल से गैर मुल्की फंडिंग केस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। अपने ट्वीट में शर्जील मेमन ने कहा कि सादा सा सवाल है, अगर पीटीआई साफ है तो परेशान क्यों है, और इंक्वायरीज का सामना क्यों नहीं कर सकते, ये सवाल भी उठा दिया।